السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ابھی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی ایک بڑی روایت کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ زمین پر جو وبائی بیماری یا مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے گناہ، فحش کام، گندا کام جب لوگ کھل کے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ جب جس قوم میں بے حیائی و بدکاری، زناکاری عام ہو جائے، لوگ کھل کر کے بدکاری کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی اس جرم کی پاداش میں اس میں طاعون، جان لیوا بیماریاں عام کر دیتا ہے۔ جو ایسی بیماریاں نازل ہوتی ہے جو پہلے زمانے میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کیا نبی علیہ السلام نے ابن ماجہ کی اس روایت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسی بیماریاں زمین پر آ جاتی ہیں جو پہلے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، پہلے کے ادوار میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ طاعون کی وبا نازل ہوتی ہے۔ طاعون یہ کیا ہے؟ جو بڑے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب سماج میں، گاؤں میں طاعون کی وبا پھیلتی تھی، پورا گاؤں کا گاؤں صاف ہو جاتا تھا، پورا گاؤں کا گاؤں صاف ہو جاتا تھا۔ ہزاروں میں سے 100 لوگ بچ جائے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی تھی، یعنی بہت زیادہ اموات ہوتی تھی، بہت زیادہ لوگ مرتے تھے۔ کورونا وائرس اس کے سامنے فیل ہے، کورونا وائرس اس کے سامنے بہت کمزور ہے۔ طاعون کی جب وبا پھیلتی تھی، پورا شہر، پورا گاؤں سب تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا تھا، جان بچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ بیماریاں کیوں پھیلتی ہیں؟ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ اس کے اسباب میں سے یہ ہے کہ جس سماج میں، جس قوم میں بے حیائی و بدکاری کا کام بالکل عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، بے حیائی و بے غیرتی کا ننگا ناچ ناچنے لگے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ جان لیوا بیماریاں آتی ہیں، یہ عذاب بن کر کے آتی ہیں، مصیبت بن کر کے آتی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ کے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ان گندے کاموں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا ہوگا، اپنے سماج کو بھی اس گندے کام سے بچانا ہوگا۔ جس سماج میں بے حیائی اور بے غیرتی کا ننگا ناچ ناچا جائے تو پھر ایسی قوم پر، ایسی جماعت پر، ایسے سماج پر عذاب کا آنا بالکل یقینی ہے۔ آج جائزہ لے لیجیے کہ نیکیاں کتنی ہیں، بے حیائیاں کتنی ہیں۔ سماج میں برائیاں بہت زیادہ ہیں، برے کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں، گندے کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے نیک بندے بہت تھوڑے ہیں۔
تو ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں اور ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کا کوئی نام و نشان پہلے کے زمانے میں نہیں رہا کرتا تھا۔ آج ہم جس سماج میں، جس ماحول میں زندہ ہیں، سوچئے تو صحیح کتنی ایسی بیماریاں ہیں، کتنی ایسی نئی نئی بیماریاں، بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، جان لیوا بیماریاں ہیں، پہلے نہیں تھی آج ہے، پہلے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا آج ہے۔ تو آج کیوں ہے؟ اس کا واحد سبب یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس سماج میں، جس قوم میں بے حیائی اور فحش کام عام ہو جائے تو ایسی قوم پر، ایسی جماعت پر، ایسے سماج پر بھیانک قسم کی بیماریاں اور نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی وبا اور بلا اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔